روزہ رکھنے کے صحت پہ انتہائی مثبت اثرات ہیں۔ انسان جس طریقے سے کھا رہا ہے پی رہا ہے 24 گھنٹے اور وہ ریسٹ نہیں دے رہا تو وہ اپنے جسم کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے جسم کو بیمار کر رہا ہے۔ ہم جو باقی 11 مہینے اللہ کو تقریباً بھول کے اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو ان ترجیحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے لے آتے ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، روزہ رکھنے کے صحت پر کوئی اثرات ہیں؟ روزہ رکھنے کے صحت پہ انتہائی مثبت اثرات ہیں۔ اگر ہم جسمانی صحت کی اگر خصوصی طور پہ بات کر رہے ہیں تو یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک انعام کے لالچ میں کہ ایک بہت کثیر انعام ملنے والا ہے ہمیں روک دیا، ورنہ انسان جس طریقے سے کھا رہا ہے پی رہا ہے 24 گھنٹے اور وہ ریسٹ نہیں دے رہا تو وہ اپنے جسم کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے جسم کو بیمار کر رہا ہے۔ روزہ کیونکہ رکنے کا نام ہے، صوم رک جانے کا نام ہے، تو ہم وہ جو کھانے پینے کے لیے ایٹ لیسٹ صبح صادق سے مغرب تک رکتے ہیں تو ہم اس جسم کو ریسٹ دیتے ہیں۔ اس کو ریسٹ دینے سے پورا وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ جو ہم نے فضول اپنے جسم کے اندر ڈالا ہوا ہے ایٹ لیسٹ وہ گیپ مل جائے اور وہ کلین اپ ہو جائے۔ تو وہ جو کلین اپ کا گیپ ہے وہ ہمارے جسم کے تمام نظام، چاہے وہ ہمارا نظام ہاضمہ ہو، دوران خون کا نظام ہو، ان کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی جو ہے وہ آلریڈی پروون ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ کس طرح ہیلپ کرتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس فاسٹنگ کو اختیار کرتے ہیں رک جانے کے لیے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ سائنس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات دلیل ہے کہ اللہ نے ایک ایسا ہماری بہتری کے لیے ایک حکم دیا جس کے اندر ہم اپنی جائز خوراک کو ہم موقوف کرتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا اس میں انکلوڈ ذہنی صحت بھی ہے؟ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان مرکب ہے ذہن کا، ذہنی وجود کا، جسمانی وجود کا، روحانی وجود کا۔ تو ہم جب ایک ایسے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہم تمام ہی چیزوں کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ ہماری ذہنی صحت بہتر ہونی چاہیے اگر ہم صحیح گائیڈ لائن کے اوپر واقعی اس کو اپلائی کرتے ہیں، جسمانی صحت کے اوپر، اور ظاہر ہے ایک تو روح کا جو تعلق ہمارا قرب کا تعلق ہے وہ بھی ایک اللہ نے بڑا اچھا ہمارے لیے یہ رکھا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اس طرح کی ترغیبات دی گئیں کہ ہم جو باقی 11 مہینے اللہ کو تقریباً بھول کے اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو ان ترجیحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے لے آتے ہیں، یعنی سیکوینس کے اندر۔ تو ذہنی طور کے اوپر بھی، جذباتی طور پہ، روحانی طور پر، جسمانی طور کے اوپر جو روزہ ہے یہ صرف خیر ہی خیر اور فائدہ مند ہے۔